ٹونی چڑیا بہت بیمار رہتی تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی سنہری، جو کہ دانہ لینے نہیں جا سکتی تھی۔ سنہری اپنی ماں کو دیکھ دیکھ کر بہت پریشان ہوتی تھی۔ اس دن بھی سنہری بھوکی تھی۔ اس کی ماں اپنے آپ کو زبردستی کھڑا کرتی ہے اور کہتی ہے، بیٹی میں تمہارے لیے ابھی دانہ لے کر آتی ہوں، تم پریشان مت ہونا۔ سنہری کہتی ہے، ماں آپ اتنی بیمار ہو، آپ کیسے دانہ ڈھونڈو گی؟ تو سنہری کی ماں کہتی ہے، بیٹا بچوں کے لیے ہر ماں کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، تم پریشان مت ہو، میں ابھی تمہارے لیے دانہ لے کر آتی ہوں، باہر مت جانا، میرا انتظار کرنا۔ اور سنہری چپ کر کے اپنی ماں کی باتیں سنتی ہے اور پھر اس کی ماں چلی جاتی ہے دانہ لینے کے لیے۔ وہ بہت مشکلوں سے اڑ رہی تھی کیونکہ وہ بہت بیمار تھی۔ پھر وہ دانہ ڈھونڈتی ہے، ایک جگہ سے اس کو تھوڑا سا دانہ مل جاتا ہے۔ وہ ابھی لے کر جا ہی رہی ہوتی ہے کہ کالو کوا آ جاتا ہے اور کہتا ہے، ارے ٹونی، یہ دانہ تو میں نے یہاں رکھا تھا، تم کیسے اس کو لے کر جا رہی ہو؟ تو ٹونی کہتی ہے، نہیں نہیں کالو بھیا، یہ تو میں بہت مشکلوں سے ڈھونڈ کر لائی ہوں، میری بیٹی بھوکی ہے، مجھے جانے دو یہ دانہ لے کر۔ لیکن کالو کہتا ہے، تمہیں پتہ ہے نا تمہیں میری پہلی والی مار بھول گئی کیا؟ یہ دانہ ادھر کرو، یہ میرا دانہ ہے۔ اور ٹونی کو مجبوراً وہ دانہ کالو کوے کے حوالے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کالو کوا پہلے بھی بہت دفعہ ٹونی سے دانہ چھین چکا تھا اور ٹونی کو مار بھی چکا تھا۔ ٹونی اس سے ڈرتی ہے، اسی لیے وہ دانہ کالو کوے کے حوالے کرتی ہے اور روتی ہے اور سوچتی ہے اب اس کو پھر سے دانہ تلاش کرنا پڑے گا، ایسے کیسے وہ گھر چلی جائے، اپنی بیٹی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ بیمار چڑیا بیچاری پھر سے اڑتی ہے اور پھر سے دانہ تلاش کرتی ہے۔ اسی طرح دانہ تلاش کرتے کرتے اس کو شام ہو جاتی ہے۔ اس کی بیٹی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور سوچتی ہے، مما پتہ نہیں ابھی تک کیوں نہیں آئی، میں اتنی بھوکی ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے اور شام بھی ہو گئی اور ماما نہیں آئی، ماما تو بہت بیمار تھی، پتہ نہیں ان کی طبیعت ٹھیک ہوگی کہ نہیں، انہیں کچھ ہو نہ گیا ہو۔ سنہری کو یہ ساری باتیں پریشان کر رہی تھی اور وہ اپنی ماں کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر دور سے وہ اپنی ماں کو آتا ہوا دیکھ لیتی ہے اور خوشی سے چھلانگیں لگاتی ہے۔ اس کی ماں اس کے لیے دانہ لے کر آتی ہے۔ بہت مشکلوں سے وہ دانہ تلاش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے، لو بیٹی دانہ کھاؤ، میں تمہارے لیے لے آئی ہوں۔ اور چڑیا کہتی ہے، مما آپ بھی تو کھائیں۔ لیکن ٹونی کہتی ہے، بیٹا میں نے وہاں کھا لیا تھا، یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں، تم کھا لو، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اور پھر سنہری دانہ کھانے لگتی ہے اور ٹونی بیچاری بھوکی ہی سو جاتی ہے، کیونکہ اس کو دانہ بس اتنا ہی ملا تھا کہ وہ سنہری کو دیتی، اپنے لیے تو وہ کچھ بھی نہیں کر پائی تھی۔ پھر وہ پوری رات بھوکی ہی سوتی ہے اور سوچتی ہے کل دیکھوں گی۔ اگلے دن پھر وہ دانہ لینے جاتی ہے۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد اس کو کسان کے کھیت سے کچھ دانے چنے کے ملتے ہیں۔ وہ سوچتی ہے آج تو میں اپنا بھی پیٹ بھر سکوں گی، لیکن یہاں نہیں کھاؤں گی، اپنی بیٹی کے ساتھ کھاؤں گی، کیونکہ وہ بھی تو بھوکی ہے۔ حالانکہ چڑیا بھی 2 دن سے بھوکی ہوتی ہے، لیکن اپنی بیٹی کے بغیر وہ کچھ بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالتی۔ وہ چنے کے دانے لے کر وہاں سے اڑتی ہے کیونکہ آج وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ راستے میں اس کو ایک طوطا ملتا ہے اور کہتا ہے، چڑیا میں بہت بھوکا ہوں، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے تو مجھے دے دو، میرے بچے بھی بہت بھوکے ہیں۔ ٹونی کہتی ہے، طوطے بھیا میری بھی بیٹی بھوکی ہے، یہ میرے پاس کچھ دانے ہیں چنے کے، اس میں سے میں ایک دانہ اپنی بیٹی کے لیے لے لیتی ہوں، باقی آپ لے لو، آپ اپنا پیٹ بھر لو۔ طوطا یہ سن کر خوش ہو جاتا ہے۔ پھر ٹونی چڑیا ان چنوں میں سے ایک چنا رکھ لیتی ہے اپنی بیٹی کے لیے اور باقی طوطا لے کر چلا جاتا ہے۔ اس رات بھی چڑیا بھوکی سوتی ہے کیونکہ وہ چنے کا دانہ تو سنہری کو کھلا دیتی ہے اور خود تو وہ کچھ نہیں کھا پاتی۔ اسی طرح اگلا دن ہو جاتا ہے۔ وہ جو طوطا اس سے چنے کے دانے لے کر جاتا ہے، اصل میں وہ بہت امیر ہوتا ہے۔ وہ ایسے ہی بھیس بدل کر پنچھیوں کو آزما رہا ہوتا ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا۔ وہ کہتا ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، اور وہ کتنی اچھی چڑیا تھی جو دوسروں کے کام آتی ہے۔ اگلے دن وہ چڑیا کے گھر کے باہر جاتا ہے بہت سارے دانے لے کر
اور پھر دروازہ بجاتا ہے۔ جیسے ہی چڑیا آتی ہے تو کہتی ہے جی آپ کون؟ تو وہ کہتا ہے چڑیا میں وہ کل والا طوطا ہوں جس کو تم نے چنے کے دانے دیے، میں تو تمہیں آزما رہا تھا، یہ لو یہ چنوں کی بوری ہے، یہ سارے پنچھیوں میں بانٹنا اور خود بھی پیٹ بھر کے کھانا، روزانہ میں تمہیں 1 بوری دوں گا، تم سب غریب پنچھیوں میں بانٹ دیا کرنا، تم ایک اچھی پنچھی ہو، تم بہت اچھی چڑیا ہو، سچی اور محنتی، اس لیے میں نے تمہیں چنا ہے، اور یہ لو دانے، پریشان مت ہونا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور چڑیا سوچتی ہے یہ کتنا اچھا پنچھی ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے طوطے بھیا آپ فکر مت کرو، اور پھر وہ دونوں ماں بیٹیاں بھی خوب پیٹ بھر کر دانا کھاتی ہیں کیونکہ ان کے پاس بہت سارا دانا ہوتا ہے۔ کوا اور سارے پنچھی بھی اس کے پاس دانا لینے کے لیے آتے ہیں اور چڑیا طوطے کے کہنے کے مطابق سب پنچھیوں کی خوب مدد کرتی ہے۔ ہر روز 1 بوری دانے کی طوطا ان کو دے کر جاتا ہے اور چڑیا وہ سارے دانے غریب پنچھیوں میں بانٹ دیتی ہے۔ سب پنچھی اس سے دانا لینے اور کھانے آتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے دانا ملے گا۔ کوا بھی آتا ہے اور کہتا ہے چڑیا کیا مجھے بھی کھانا دو گی؟ اور چڑیا کہتی ہے کالو بھیا میرا دل تو نہیں کر رہا کہ میں آپ کو دانا دوں، آپ نے میرے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی کیونکہ میں آپ کے جیسی نہیں ہوں، میں آپ کو ضرور کھانا دوں گی کیونکہ یہ میرا کام ہے۔ اور پھر چڑیا اس کو بھی دانا دیتی ہے اور کوا بہت شرمندہ ہوتا ہے اپنے سلوک پر کیونکہ وہ چڑیا کے ساتھ برا سلوک کرتا رہا اور چڑیا اس کو اچھا سلوک کر کے شرمندہ کر رہی تھی۔ پیارے بچوں ہمیں بھی ایسے ہی رہنا چاہیے، ہر کسی کے ساتھ مدد کرنی چاہیے اور ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ہمیں کالو کوے جیسا نہیں ٹونی چڑیا کے جیسا بن کر رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی تو ابھی لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا، اس سے ٹونی چڑیا اور اس کی بیٹی سنہری بہت خوش ہو جائے گی اور کالو کوا تو بہت جلے گا کیونکہ آپ اس کو سبسکرائب جو کر لو گے ٹونی کے چینل کو۔